بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نبیل جامی صافی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج پھر میں حاضر ہوا ہوں جناب شاہ زیب بھائی کے پاس۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ کلندری سلسلے کے حوالے سے ہے کہ کلندری لوگوں کے کیا معاملات ہوتے ہیں، کلندری سلسلے میں اور جو دوسرے سلاسل ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ تو آئیے جناب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ پاک کی ذات کا۔ جی اللہ پاک مزید جناب ہمیشہ کرم نوازی فرمائی رکھے۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کلندری سلسلہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیل بھائی، سب سے پہلے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ کلندریہ یا کلندری سلسلہ یہ کیا ہے۔ کلندری کوئی بذات خود سلسلہ نہیں ہے، جو کلندری ہے وہ نسبت ہے، اور یہ نسبت جو ہے یہ مولا کائنات سرکار کی ذات سے حاصل ہوتی ہے۔ طریقت میں جن لوگوں کی وابستگی، جن لوگوں کے دل کے اندر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار کے ذات مبارکہ کی محبت، عشق اور ان کی ذات سے انسیت پیدا ہو جائے، ان بندوں کا ڈائریکٹ جو ہے وہ مولا کائنات کی ذات کے ساتھ معاملات طے پاتے ہیں، اور جن بندوں کے مولا کائنات کی ذات کے ساتھ معاملات طے پاتے ہیں ان لوگوں میں سے کچھ بندوں کو منصب کلندریہ جو ہے اس پر فائز فرما دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ سلسلہ نقش بندیہ میں بھی بہت سارے ایسے بزرگان دین ہیں جنہوں نے سلسلہ نقش بندیہ میں، چشتیہ میں، قادریہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں، سلسلہ شتاریہ میں، سلسلہ مداریہ میں، مدارویہ جو سلسلہ ہے، یہ تمام سلاسل کے بہت سارے بزرگان دین نے کلندرانہ جو مشرب ہے وہ اختیار فرمایا ہے، اور یہ مولا کائنات کی نسبت ہی کی بدولت جو ہے انسان کو عطا ہوتا ہے۔ جی آپ نے فرمایا کہ کلندریہ جو ہے وہ ایک نسبت ہے، نہ کہ یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو جو کلندری نسبت ہے اور جو دوسرے سلاسل ہیں ان میں کیا فرق ہے، یہ بتائیں۔ کلندری نسبت اور دوسرے سلاسل میں جو فرق ہے بھائی، ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ منصب کلندریہ پر فائز فرمائے جاتے ہیں یا جو لوگ مشرب کلندریہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کی ذات کے عشق کا غلبہ جو ہے وہ طاری رہتا ہے، اور جو دوسرے سلاسل ہیں جیسے کہ نقش بندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، ان تمام سلاسل میں شرع کا انسان کو پابند کیا جاتا ہے، شرع کا پابند ہوتا ہے انسان۔ اولیاء کرام جتنے بھی ہیں تمام کے تمام ہی شرع کے پابند ہیں، مگر جہاں پر کلندری نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کی ذات کے عشق کے غلبے میں، اس قدر اللہ کی ذات کے عشق کا غلبہ ان کے اوپر طاری ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی کر گزرتے ہیں کہ جو کہ دائرہ شریعت میں جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھی جاتی، اور اس وجہ سے ان کے یہ معاملات جو ہے ان کو منصب کلندریہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کی شرع جو ہے یہ افضل ہے، اول و آخر۔ اولیاء کرام جتنے بھی ہیں سرکار کی شرع کے پابند ہیں، کوئی بھی اللہ کا ولی سرکار کی شرع سے باہر نکل کر منصب ولایت پا کر لوگوں کی رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتا،
جب تک کہ اس کا دامن جو ہے وہ سرکار مدینہ پاک کی شریعت سے وابستہ نہ ہو۔ اس لیے جن بندوں نے ڈائریکٹ مولا کائنات کی ذات سے فیض لیا ان کو کسی سلسلے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ سلسلے والوں کو اس بندے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ مولا کائنات سرکار کی ذات کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑ جاتا ہے، تعلق وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جی آپ نے بڑی تفصیل سے اس بارے میں بتایا ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو قلندری لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں، یہ بھی ذرا بتائیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین جو ہیں اس حوالے سے، اور بھی دوست جو ہیں انہوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ یہ بات بھی آپ ان سے پوچھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو بڑا نوازا ہوا ہے، ہر لحاظ سے اللہ نے آپ کو علم بھی عطا کیا ہے، تو آپ کے جو اس علم کی سے جو ہم لوگ بھی فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی ذات جناب آپ کو مزید آپ پہ کرم نوازی فرمائے اور آپ اسی طرح ہماری رہنمائی کرتے رہیں اور لوگ بھی جو ہیں وہ آپ سے مستفید ہوتے رہیں۔ سوال یہ ہے کہ قلندری لوگوں کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ نبیل بھائی، کلندریہ سلسلے میں جتنے بھی لوگ ہیں جو منصب کلندری پر فائز ہیں، یہ ان تمام بندوں کی جو ریاضت کا عمل ہے یہ بہت سخت ہے۔ جتنے بھی بزرگان دین ہیں انہوں نے تصوف و سلوک جس بھی اپنے مرید کو طے کروایا، ان کی کوشش ہوئی کہ وہ پھولوں کی سیج کے اوپر جو ہے نا وہ یہ سفر طے کروائیں مرید کو، مگر جن بزرگان دین نے اپنے مریدین کو سلسلہ یہ منصب کلندریہ عطا کروانے کے لیے ان کو سلوک طے کروایا اور ان کو کلندریہ نسبت عطا کروائی گئی، ان بندوں کو پھولوں کی سیج کے اوپر نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج کے اوپر جو ہے وہ سلوک طے کروایا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ان کے معاملات کیا ہیں، ان کے معاملات یہ ہیں کہ ہمارے مری میں ایک بزرگ ہیں حضرت بابا لال بادشاہ بیابانی سوراسی کلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو عرف عام میں بابا لال بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت بابا لال بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ریاضت کا یہ عمل تھا کہ آپ ایک دفعہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر اتنی موٹی برف کی تہ جو ہے وہ جم چکی ہے، اور آپ کے مریدین نے جب آپ کو دیکھا تو آپ نظر نہیں آئے ان کو، تو مریدین اس وقت اس جگہ کے اوپر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کے اوپر برف کی ایک موٹی تہ جو ہے وہ جم گئی ہے اور آپ نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ ان بندوں نے آ کر تو اس برف کی تہ کو جب ہٹانے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، یہ میرے لیے رضائی کا تلائی کا یہ کام کر رہی ہے کہ میرے اوپر یہ ایک کمبل کی مانند جو ہے نا میں نے اس برف کو اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے۔ وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی سارے معاملات ویسے ہی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ریاضت کا یہ عمل ہے کہ اتنی موٹی برف کی تہ کے نیچے آپ جو ہے نا وہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ اس سردی کی اس شدت کو جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں اور اپنے نفس کو جو ہے زیر کرنے کے لیے، یہ ایک معمولی ساری ریاضت ہے۔ اس میں منصب یہ جو کلندری بزرگان دین ہیں ان کے لیے آپ ہی کے بابا لال شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید ہوئے ہیں حضرت بابا میر محمد علی کلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ رکھی موڑ میاں والی میں آپ کا مزار مبارک ہے، وہیں پر آپ مدفون ہیں اپنے حجرہ کے بالکل سامنے۔ تو آپ کی ریاضت کا یہ عمل ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جب آپ کے اوپر کرم فرمایا اور آپ کو منصب کلندریہ پر فائز فرمایا گیا تو آپ 1 سال کا روزہ رکھتے ہوتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے سنا کہ جی جو کوئی بندہ ہے اس نے جی 40 دن کا روزہ رکھ لیا ہے، 30 دن کا روزہ رکھ لیا۔ بابا میر محمد علی کلندر رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی شخصیت جو ہے وہ ایسی شخصیت تھی کہ آپ نے 1 برس کا 1 سال کا جو ہے
وہ روزہ رکھا ہے۔ اور کیا آج کے دور میں بندوں کے لیے یہ ریاضت جو ہے یہ معمولی ریاضت ہو سکتی ہے؟ کوئی بندہ یہ کام کر سکتا ہے کہ جو 1 سال کا روزہ رکھتا ہو؟ آج اگر 2023 میں روزہ رکھا ہے تو 2024 میں کھولنا ہے، اسی مہینے میں جس مہینے میں رکھا ہے اسی ڈیٹ کو، جس ڈیٹ کو رکھا ہے روزہ۔ جی یہ جو کلندری بزرگ ہوتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ یہ جذب میں چلے جاتے ہیں، مجذوب ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ بیسیکلی یہ وجہ کیا ہوتی ہے مجذوب ہونے کی، اس بارے میں بھی بتائیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے جب وہ مجذوب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ مجذوب ہو جاتے ہیں اس کیفیت میں ان کے کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ اپنے ہوش اور حواس میں ہوتے ہیں یا ان کو نہیں پتہ ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ اس بارے میں بھی بتائیں۔ ناظرین، یہ سوال ایک اچھا پوچھا گیا بھائی کی طرف سے کہ جی یہ جو لوگ جذب کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر وہ مجذوب کہلاتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جذب جو ہے وہ 2 قسم کا ہے۔ ایک جذب یہ ہے کہ مرید کو مرشد کی ذات نے فیض عطا فرمایا اور مرید اس وزن کو اٹھا نہیں پایا تو وہ جذب کی کیفیت میں چلا جائے گا، وہ اسی لطف و کرم کے اندر ہی رہے گا، اسی سرکل کے اندر ہی گھومتا رہے گا کہ اس کو ایک نشہ سا اس کی طبیعت کے اوپر جو ہے نا وہ طاری رہتا ہے اس کیفیت میں۔ ایک تو یہ جذب کی کیفیت ہو گئی۔ ایک جذب کی کیفیت یہ ہے کہ مرید جو ہے وہ سلوک طے کر رہا ہے، سلوک طے کرتے کرتے وہ جب عالم خلق اور عالم امر کی جو باؤنڈری وال ہے جس کو کوئی بندہ کراس نہیں کر سکتا، عالم خلق میں خلق ساری رہتی ہے اور عالم امر میں اللہ پاک کی ذات جو ہے، تو عالم خلق سے عالم امر میں کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جب کوئی مرشد کامل اپنے مرید کو سلوک طے کرواتے ہیں اور سلوک طے کرواتے ہوئے وہ مرید جو ہے روحانی طور پر یا بذریعہ مراقبہ یا بذریعہ خواب یا پھر مرشد کی توجہ سے اس مرید کو جب یہ مقام عطا کیا جاتا ہے تو وہ مرید عالم خلق کی باؤنڈری وال پر کھڑا ہوتا ہے، وہاں پہ کھڑا ہو کے جب عالم امر کی طرف دیکھتا ہے تو عالم امر سے ایک تجلی آتی ہے جو اس کے جسم پر وارد ہوتی ہے۔ اس کے جسم پر وارد ہونے سے اس کی عقل کا جو شیشہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اس کی عقل کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بے خود ہو جاتا ہے، وہاں پر بے ساختہ طور پہ اس کے ہاتھ سے، اس کے جسم سے، اس کی حرکات و سکنات سے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جو کہ شریعت کے اندر ان کاموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے وہ جذب میں چلے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو مجاذیب کہا جاتا ہے، وہ لوگ مجذوب کہلاتے ہیں، اور یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بڑے بلند پایا بزرگان دین جو ہیں وہ منصب مجذوبیت کے اوپر فائز رہے اور جذب کی کیفیت میں رہے، حتیٰ کہ سرکار مدینہ پاک سلطان مدینہ پاک سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک کی ذات مبارکہ کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پر۔ میں قربان جاؤں آپ پر کہ آپ نے جو سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ سے عشق کیا اس کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ جو ہے بذات خود بھی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک جذب کی کیفیت میں رہا کرتے تھے، اور سلطان الانبیاء سرکار پاک جو ہیں سرکار مدینہ پاک، آپ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک کو زیادہ
کاموں میں مصروف رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ بہت زیادہ جذب کی کیفیت میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کی ذات کے عشق کا غلبہ اس قدر آپ کی ذات کے اوپر طاری رہا کرتا تھا، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار پر آپ سے جن بندوں نے فیض حاصل کیا، اور آپ کی ذات مبارکہ نے جس بندے کو فیض عطا فرمایا، جس بندے پر مہربانی فرمائی، ان بندوں میں سے بہت سارے شخصیت ایسی ہیں جو حالت جزم میں رہا کرتی تھی، کیونکہ کلندری وصف جو ہے یہ سلوک اور جذب ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے والے لوگ ہیں۔ کبھی کبھی شرع کے بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ان سے ایسی حرکات ہوتی ہیں جو شرع سے آ کر ٹکراتی ہیں۔ اس لیے بہت سارے اولیاء کرام نے منصب کلندری کے اوپر اپنے ان مریدین کو فائز فرمایا کہ جو اس چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کی ذات نے جن کو اہل فرما دیا تھا۔ منصب کلندریہ ایسا منصب ہے کہ اگر ایک شخص منصب کلندریہ کے اوپر فائز ہے، اس کے دل کے اندر اگر خیال گزر گیا ہے جنت کا، تو اس کو جنت کے خیال گزر جانے کی وجہ سے بھی منصب کلندریہ سے جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے گا۔ وہاں پر ماں سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں، صرف حق کا طالب جو ہے وہ اسی منصب کے اوپر جو ہے وہ فائز رہ سکتا ہے۔ ادروائز کوئی بندہ اور ہو یا جس کے دل کے اندر کسی خواہش کا گزر ہو، اس بندے کو اس منصب کے اوپر فائز نہیں فرمایا جاتا۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بڑی تفصیل سے سارا اس سوال کا جواب دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ناظرین اس حوالے سے جاننا چاہتے تھے وہ کافی اچھے طریقے سے انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ اچھا، ایک سوال اور آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں آیا ہے کہ اس دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے تو سرکار مدینہ پاک کی ذات مبارکہ کے بعد، مولا کائنات پاک سرکار کی ذات مبارکہ کے بعد کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں جو کلندریہ بزرگ ہیں، یا جن کو یہ ٹائٹل ملا ہوا ہے کہ یہ کلندر بزرگ ہیں؟ کیا موجودہ دور میں بھی ایسے بزرگ ہیں جن کو کلندر کا جو ہے وہ ٹائٹل ملا ہو؟ بالکل، ایسے بزرگان دین اس وقت اس صدی میں بھی اس کائنات میں موجود ہیں کہ جن کو منصب کلندری کے اوپر جو فائز ہیں، اور جو اپنے معمولات کو بخوبی جو ہیں وہ ڈیوٹی اپنی کر رہے ہیں۔ مولا کائنات کی ذات مبارکہ کے بعد تابعین ہیں، اصحابہ کرام کے بعد جو ہے وہ تابعین ہیں، تابعین کے بعد پھر تبع تابعین ہیں، اور پھر تبع تابعین کے بعد اولیاء کرام ہیں۔ اب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سرکار پاک کی ذات مبارکہ کے جو مرید ہیں وہ حضرت خواجہ حسن بصری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بذات خود آپ کے اوپر بھی کبھی کبھی جذب کا غلبہ طاری ہوتا تھا، اور آپ ہی کے وقت میں، آپ ہی کے دور میں حضرت رابعہ بصری کلندر علیہ رحمہ جو ہے آپ موجود تھیں۔ یہ ایک خاص نسبت ہے جو کہ ہر صدی میں آنے والے بزرگان دین کے ساتھ ساتھ یہ نسبت چلتی آ رہی ہے۔ یہ نسبت جو ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ کبھی فیض ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک فیض ہے تب تک یہ نسبت کلندریہ جو ہے یہ موجود ہے۔ اب اس صدی میں بھی بہت سارے ایسے بزرگان دین ہیں جو باشرع ہیں، مگر ان کی جو اپنی طبیعت ہے طریقت میں، ان کا وہ چشتیہ کلندریہ طبیعت ہے ان کی، کہ جیسے چشتی کلندری بزرگان دین ہوتے ہیں، اس طرح سے۔ تو یہ ہر صدی میں چلتا آیا، اور یہ
ایسے ہی چلتا رہے گا تا قیامت تک یہ معاملہ، یہ کبھی رک نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کہ اس فیض کا تعلق مولا کائنات کی ذات مبارکہ کی ذات پاک کے ساتھ ہے، اور جب تک مولا کائنات سرکار پاک کی ذات مبارکہ کا اسم مبارک موجود ہے تب تک یہ نسبت موجود ہے، تب تک یہ فیض موجود ہے، اور ایسی کائنات میں ارواح آتی رہیں گی جو اس فیض کی مستحق ہوں گی اور ان کو یہ فیض عطا فرما دیا جائے گا۔ اور ابھی بھی اس دور میں بھی بہت سارے اولیاء کرام ہیں جو اس معاملات پر کام کر رہے ہیں، اور وہ منصب قلندری کے اوپر فائز ہیں، جن میں کراچی کے ایک بزرگ ہیں حضرت صوفی میاں طارق احمد عثمانی حسنی سرکار ہیں۔ آپ وقت کے عارفین میں سے ہیں، بڑے بلند پایہ بزرگ ہیں آپ منصب قلندریہ آپ کے پاس ہے، موجود ہیں۔ جی آپ سے ایک دو اور سوال پوچھنے ہیں، وہ یہ ہیں کہ قلندریہ مشرب میں عطا اور نصیحت یہ کیا ہوتی ہے؟ قلندریہ مشرب میں جس بندے کو منصب قلندریہ پر فائز فرمایا جاتا ہے، جس بندے کو قلندریہ جو ہے وہ معاملات عطا کروائے جاتے ہیں، ان کو ساتھ میں نا یہ نصیحت فرمائی جاتی ہے کہ بیٹا اگر تمہارے پاس کوئی بھی بندہ آئے کسی بھی کام کے لیے تو تم اس کام کو، ان معاملات کو کر دو۔ اگر تمہارے پاس موجود ہے کوئی چیز جس کا وہ طالب ہے تو تم اس کو عطا کر دو، حتیٰ کہ اگر بندہ تمہارے پاس آئے اور آ کر تم سے کہے کہ جی مجھے خدا چاہیے تو تم اس کو خدا دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ کی ذات سے ملوا دو۔ مشرب قلندریہ میں یہ معاملات ہیں کہ آپ کے پاس ہے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ خالی جائے، اور قلندریہ بزرگان دین کے پاس جو بھی لوگ جاتے ہیں وہ ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ تمام معاملات کرتے ہیں۔ ادروائز قلندریہ بزرگان دین بذات خود کو شو ہی نہیں کرتے کہ جی ہمارے پاس کوئی ایسا معاملہ ہے یا ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ بڑے اور لیول سے چل رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے میں جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں۔ وہ ان چکروں میں پڑتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آئیں اور ہمیں آ کر وہ کچھ کہیں یا ہم ان کے معاملات میں انوالو ہوں۔ وہ ان تمام چیزوں سے خود کو بری الزما رکھتے ہیں۔ اگر کبھی کسی کو ان کا علم ہو جائے، پتہ چل جائے، تو وہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب بھی ان کے پاس ایسے بزرگان دین کے پاس کوئی بھی شخص گیا تو وہ پھر خالی نہیں گیا۔ جی سوال اگلا یہ ہے کہ جو ابن الوقت اور ابو الوقت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال دوست نے کہا تھا جو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، شاہزیب بھائی اس بارے میں بھی بتائیں۔ نبیل بھائی، جن لوگوں کو منصب قلندریہ کے اوپر فائز فرمایا جاتا ہے اور جو بندہ قلندر زمان کے عہدے کے اوپر فائز ہوتے ہیں، ان کے پاس تصرفات کا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو تصرفات میں نوازا ہوتا ہے، اور جب ان کو تصرفات حاصل ہوتے ہیں تو ان کے انڈر ہفت اقلیم جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ اب یہ جو ہفت اقلیم ہے اس کے اوپر پورا ایک موضوع چاہیے، بات کا پورا ایک سیشن چاہیے اس کے لیے۔ تو ان بندوں کو جب وہ ہفت اقلیم ان کے تصرف میں آ جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہے ابن الوقت سے ہٹ کر ابو الوقت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی بنی نو آدم ہیں، بنی نو انسان جتنے بھی ہیں، یہ تمام کے اوپر وقت کے جو معاملات ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، مگر جو لوگ منصب قلندریہ پا کر تصرفات فرماتے ہیں، ہفت اقلیم جن کے تصرفات کے زیر سایہ ہوتی ہے، ان بندوں کو ابن الوقت سے نکال کر ابو الوقت کے منصب کے اوپر فائز فرما دیا جاتا ہے کہ وقت ان بندوں کو نہیں چلاتا، وہ لوگ ہیں جو وقت کو چلاتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کے اوپر وقت کی اثر اندازیاں معاملات کی ہوتی ہیں ان کو ابن الوقت کہا جاتا ہے، اور جو لوگ اس وقت کو چلا رہے ہوتے ہیں ان کو ابو الوقت کہا جاتا ہے۔ جی آخری سوال یہ ہے کہ
انسان کو زندگی میں کتنی بار اللہ پاک کی ذات مبارکہ کا دیدار ہوتا ہے؟ یہ ہمارا آخری سوال ہے انشاءاللہ العزیز۔ کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، ایک اور ٹاپک پہ، ایک اور موضوع پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ اور میں نے ناظرین سے یہ بھی ریکویسٹ کرنی تھی کہ جو ہماری ویڈیو ہے اس کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، اور ہمارا جو چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی جو ویڈیوز ہیں انشاءاللہ وہ جلد آپ تک پہنچ جائیں۔ اور ہمارے لیے دعا بھی فرمایا کریں آپ سب ناظرین کی اللہ پاک کی ذات جو ہے ہمیں کامیاب فرمائے۔ جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں دین کے حوالے سے اور صوفیزم کے حوالے سے، دعا فرمایا کریں کہ اللہ پاک مہربانی فرمائے اور ہمیں توفیق دے تاکہ اچھے اچھے کانٹیکٹ جو ہیں وہ آپ کے لیے ہم لے کے آئیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کا دیدار انسان کو زندگی میں کتنی بار ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات کا جو دیدار ہے وہ انسان کو زندگی میں 2 دفعہ ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں اور جن کا مطلوب اللہ کی ذات بذات خود ہوتا ہے۔ جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہوا ہے، پہلا دیدار طریقت میں سالک کو اس وقت ہوتا ہے جس وقت اس کی ماں مرتی ہے۔ جس دن اس سالک کی ماں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی ماں کو مار دیا جاتا ہے، اس دن اس کو اللہ کی ذات کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ دوسری دفعہ جب وہ سالک مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ باقی بہت ساری ایسی بزرگان دین ہیں اور ایسی ہستیاں کائنات میں گزری ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے دیدار سے بہت دفعہ جو ہے نا وہ سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بہت زیادہ ان کو نوازا، مگر حقیقی طور پر جو سالکین کو جو دیدار کا عمل ہے وہ 2 دفعہ پیش آتا ہے جو بتایا گیا ابھی آپ کو۔